بدرو علینا جب شکرو علینا وجب شکرو علینا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سنجوگ سب تو جدا سنجوگ سب تو جدا معشوق شاہ عاشق خدا سنجوگ سب تو جدا معشوق شاہ عاشق خدا شروع ہوئی تو عاشقی 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 صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ 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 گئے عرشاں جس ویل شاہ گئے عرشاں جس ویل شاہ نبیاں نے دتیاں مبارکاں گئے عرشاں جس ویل شاہ نبیاں نے دتیاں مبارکاں گئے عرشاں ہر آسمان پہ انبیاء کھڑے تھے غلاموں کی طرح انبیاء غلام مصطفیٰ کی طرح کھڑے تھے جب جانے لگے ہر کوئی مرحبا مرحبا ماشاء غلاموں کی طرح آسمان سات سیڑھیاں کھڑے ہوئے تھے انتظار میں مرحبا گئے عرشاں جس ویل شاہ گئے عرشاں جس ویل شاہ نبیاں نے دتیاں سلامیاں گئے عرشاں جس ویل شاہ نبیاں نے دتیاں مبارکاں کھڑے ٹولیاں وچ سب نبی کھڑے ٹولیاں وچ سب نبی کھڑے ٹولیاں وچ سب نبی صلو علیہ وآلہ صلو اس سے پہلے ان کو اکٹھا کیا مسجد اقصیٰ میں کہ آپ کی عظمت ظاہر ہو جتنے انبیاء تھے سب وہاں کھڑے ہوئے آقا جی نے امامت کی اقامت ہوئی اب کون آگے ہوگا جبریل صاحب نے آپ کا ہاتھ دست مبارک پکڑ کے کہا آپ ہیں ماشاء اللہ پھر سر بسجدہ ہوئے اور سب کے سر قدم مصطفیٰ میں تھے بہت بڑی بات ہے سوچنے کی بات ہے وہاں عظمت کا اظہار کیا پھر وہاں سے گئے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہ سنتا ہے انسان لیکن خدا کرے محفل میں ایسا ہو کہ کانوں تک خیال تک چیزیں نہ ہوں ان کی عظمت دل میں اتر آئے اگر دل میں نہیں اتری ان کو دیکھنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا اور دل میں اترائی دیکھا نہ دیکھا وہ علیحدہ بات ہے ابو جہل نے دیکھا منافقوں نے دیکھا صحابہ نے دیکھا بعض صحابہ دیکھنے کے بعد ہی مرتد ہو گئے بتاؤ عظمت نہیں اتری بس یہ کوشش کریں کہ ان کی سچی عظمت دل میں اتر آئے
پھر دیکھنا نہ دیکھنا وہ حکمت کے تحت ہے، اگر دیکھا بھی تو خوش قسمتی ہے، نہ دیکھا بھی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، کیونکہ طریقت میں ایسے ہوا ہے، کسی کے پاس شیخ کامل نہیں تھا، شیخ کامل نہیں تھا، حجابات کر کے آقا جی کو دیکھا کھلی آنکھوں سے، جب دیکھا ہوش حواس چلے گئے، ہوش حواس چلے گئے، نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ پینے کا پتہ ہے، نہ سونے کا پتہ ہے، کیونکہ آپ کی جو تخلیق ہے وہ اصل بشریت سے نہیں ہے، نور الہی سے ہے، نور الذاتی قدس صفاتی، کہ اللہ کے نور سے آپ کو بنایا گیا، لیکن بشریت منتقل کیا گیا بشریت کو بشریت کا طریقہ سکھانے کے لیے، اسی صورت بشر میں آئے۔ اس لیے آپ نے کہا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا آدم سے پہلے، آدم بنا بھی نہیں تھا، گارا اور مٹی پڑی ہوئی تھی اور میں نبوت کے تاج میں تھا۔ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، تو اس حدیث شریف ہے، تو آقا کی عظمت کس منہ سے بیاں ہو، عظمت سلطان مدینہ، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ۔ علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ ہاں وہ بات بیچ میں رہ گئی، اور شیخ کامل کیسے ملا، آقا جی سے کچھ دریافت کیا، تو کبھی کبھی تقاضا کرم سے ہم سوچتے ہیں، بولتے نہیں ہیں ان کے سامنے کہ بات بتائیں، سوچتے ہیں، تقاضا کرم آتا ہے تو پھر وہ بتا دیتے ہیں۔ تو آقا جی نے بتایا اس کو شیخ کامل نہیں ملا تھا، سیدھی کامل مشہور تھے لیکن شیخ کامل نہیں ملا جس سے وہ کھو گیا۔ اگر شیخ کامل ملتا تو وہ کھو نہ جاتا، ثابت قدم رہتا۔ تو اس لیے ہم شکر کرتے ہیں خدا کی نعمت کا، آقا کے طفیل ہیں جی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت رب کو ظاہر کرو لیکن نیت پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آقا نے مجھے بتایا اور یہ تاثر دیا کہ تم شکر کرو، تم شیخ کامل ہیں، کہ تمہارے مدینے ہمارے مریض بچے ہوئے ہیں، ہوش میں رہتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے مجھ پر اور تم پر، ورنہ تم بھی کھو جاتے، کبھی جنگلوں میں پھرتے، کبھی چوتا باندھ کے پھرتے، کبھی چیخیں مارتے، تو سنبھل جاتے ہو، یہ ان کا کرم ہے ہم پر اور تم پر۔ تو یہ ان کی مہربانیاں ہیں اور جاری رہیں گی اور جاری ہیں۔ ابھی میں بہت بیمار ہوں، مشکل سے آیا ہوں کہ حاضری دے دوں تم لوگوں سے، ان کی محبت میں ملاقات تھوڑی ہو جائے، اور ملاقات میں پہلے بھی میں نے قربانیوں کا سلسلہ جاری کیا، اب بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ محبت کا پتہ قربانی سے لگتا ہے، قربانی نہ ہو تو محبت کا پتہ نہیں لگتا ہے کہ محبت کا تقاضا قربانی۔ تو جس کو قربانی دینی ہے آقا جی کی محبت میں، وہ قربانیاں دیں، 1 لاکھ دیں، 1 روپیہ دیں، جو دیں، آقا کی خوشی میں ان کی مرضی۔ اس لیے اس میں پابندی نہیں ہے، اس میں دباؤ نہیں ہے، اس پہ تمہاری مرضی پر ہے۔ اگر تو کچھ لایا ہے تو نکال خیال کوٹ کی مٹی، ہاں پہلے تو کہہ رہا ادھر پھرتا رہا، پتہ نہیں گنڈوں کی طرح موٹریں چلاتا رہا، کون سا شہر تھا، امریکہ تھا، ادھر سے ادھر آ گیا ہے، ادھر سے اس کو یہاں سے معاملہ کچھ محبت کا ہوا اور کچھ کرم خدا کا ہوا، تو نے کچھ نکالنا لایا تو نکال۔ کدھر ہے شمائل؟ عمادت سنبھال کے رکھنا۔ اور جس نے پیسے نکالنے ہیں، آنے نکالنے ہیں، ٹکے نکالنے ہیں، ہاں جی، ہاں جنید دیکھ رہا ہے، لکھتا ہے نیت عاشقی کے، زبان اور خیال کی،
عاشقیت انسان کو ختم کر دیتی ہے، نہ اس کا اپنا رہتا ہے نہ کسی کا رہتا ہے. وہ تو بس جو چیز ابو بکر سے جب پوچھا گیا گھر میں کیا رکھا ہے، کہ ترکت اللہ والرسول، سب کچھ لے آیا. میں نے اللہ رسول رکھے ہوئے، مجھے تو کچھ کی ضرورت ہی نہیں. دیکھا، اس لیے ابو بکر سب سے آگے تھے. باقی ان کی محبت میں حصہ ملتا ہے. جس نے ان کی محبت میں حصہ لینا، 1 لاکھ 2 لاکھ موٹر چابیاں جو حوالے کریں. اگر لباس وغیرہ قربانی کرنا ہے تو طریقہ پہلے بتایا ہے، یہ تم کو بتا دے گا. اس قسم کا کپڑا لے کے، اس قسم کے لے کے کپڑے اس کو حوالے ان کے کر دینا. چلو نکالو، کیا نکالتے ہو؟ نکالو، ٹھنڈے ہو گئے ہو. شیر سن رہے تھے، یوں جھوم رہے تھے. ہاں، عشق ختم ہو گیا، بس ٹھنڈے ہو گئے. اب سوچ میں پڑ گئے، نکالے نہ نکالے. یہاں تو معاشی کے لیے بلاتے ہیں. ہاں، یہ تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ویسے میں نے ان کے نام پہ مانگا ہے. میں کھا جاؤں، کوئی کھا جائے. تم نے تو نیت ان کی ہوئے تو نکالو، جو کچھ ہے نکالو. وہ کون سے شعر ہیں عاشقوں کے؟ نا زبان یہ لباس و رنگ و خون، نا زبان یہ لباس و رنگ و خون، دیکھ بس دل میں ہے کتنا وہ جنون. ہاں، جنون دیکھنا. آقا کو ضرورت تو نہیں ہے کہ میں نے ان کے نام پہ چیزیں مانگی جائیں، لیکن انہوں نے کہا ان کا جنون دیکھو. کون مجنون ہے؟ جو مجنون ہوتا ہے اس کا، وہ تو قربانی میں پتہ چلتا ہے، بغیر قربانی کے پتہ چلتا ہے. اب سوچ رہے ہیں، ایک کہتا ہے جیب میں ہاتھ ڈالوں یا نہ ڈالوں. سوچ لے. دیکھ بس دل میں ہے کتنا وہ جنون، دیکھ بس دل میں ہے کتنا وہ جنون، دیکھ بس دل میں ہے کتنا وہ جنون. کہیں دیکھا نہ سنا ہے، کہیں دیکھا نہ سنا ہے، جو یہاں پہ ہو رہا ہے، جو یہاں پہ ہو رہا ہے. ملتان شہری عاشقاں ہے، 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 ملتان شہری عاشقاں ہے. عاشقوں نے ہے لوٹانا، عاشقوں نے ہے لوٹانا. جنہوں نے پہلے نکالے ہیں، وہ نہ کبھی ہم گھڑی گھڑی نکالنا ہم کو پڑتا ہے، گھڑی گھڑی عاشقی کی بات آتی ہے. لیکن جو عاشق آتا ہے وہ کہتا ہے گھڑی گھڑی عاشقی کی بات آئے. دودھ اور پانی علیحدہ ہو جاتا ہے جب قربانی کا وقت آتا ہے. تو ان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں تم نکالو. اگر ان کو اپنی مرضی ہے کہ پہلے نکالا تھا اب نکالیں یا نہ نکالیں، وہ نہ ہی نکالیں تو اچھا بچا لیں. عاشق اس میں کچھ بچاتا ہے یا سب لٹاتا ہے؟ سب لٹاتا ہے. تو ان کو نہیں ہے. اگر جس کے دل میں ہے تو وہ ڈالے جو پہلے بھی ڈالا تھا، اور اس کے دل میں نہیں ہے تو بچا لے. بہرحال یہ ہمارا سلسلہ عاشقی کا ہے، اور یہ عشق سکھانا، تو پھر اس میں ایمانت داری ہوتی ہے، بے ایمانی نہیں ہوتی. تو
تو اس لیے یہ ہم اپنی تعلیم سے نہیں، جو آقا کے جھوٹ مارے اپنی جگہ جہنم میں بنائے، اور انشاءاللہ یہ سچ ہے، یہ آقا جی صدر ذی القدر العظیم کی تعلیم سے ہم نے جاری کیا ہے، خود نہیں جاری کیا یہ معاملہ، آپ نے خود جاری کیا ہے۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں میں نے خود جاری نہیں کی، اللہ کی جھوٹی قسم میں کھا سکتا ہوں؟ ہاں، تو یہ انہوں نے جاری کیا ہے کہ دیکھو ہمیں ضرورت نہیں، جنوں کتنا سب عاشق بنے ہیں، جس میں جنوں ہوگا اس کا جنوں قربانی میں پتہ چلے گا۔ ہاں سمجھ آئی، اگلی بھی گئی۔ ہاں تو پھر عاشقی کا نام نہ لے، میں عاشق محمد ہوں یا عاشق اللہ ہوں، یہ بولو کہ خیال میں عشق ہے لیکن دل میں نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مکان مل جائے، دکان مل جائے، اور کیا مل جائے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، عورت مل جائے، یہ مل جائے، بیٹھا ہوا شاہ جی، عورتیں ڈھونڈتا پھرتا، یہ کیڑی لبھی یہی نہیں لبھی، چھڈو نہ گلا میں، چلو۔ عاشقوں نے ہے لوٹانا، عاشقوں نے ہے لوٹانا، ورد احمد کی بہاریں، ورد احمد کی بہاریں، آؤ سب کچھ ان پہ واریں، اللہ ایسا دل دے، آؤ سب کچھ ان پہ واریں، آؤ سب کچھ شاہ پہ واریں، نام کم از کم اگر نہ بھی کوئی کرے یہ تعلیم دینی اچھی ہے بری ہے، کم از کم احساس پیدا ہوگا۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، 100 دفعہ ملتی ہے، تو خدا کرے اللہ کے بعد نبی پر ہی قربان ہو جائے۔ ہاں کیونکہ ایسے قرآن میں بھی آیا ہے، ان سے کون تم تحبون اللہ، اگر تم خود اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے آؤ، تب پتہ چلے گا۔ رحمان کو کوئی نہیں جانتا، الرحمن قرآن میں فصل بھی خبیرن، اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے، رحمان سے محبت، وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ، قرآن کریم۔ الرحمن فصل بھی خبیرن، خبیرن، خبیر کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو احساس پیدا ہو جائے گا کم از کم کہ بھئی ہم عاشق کہتے تھے، ہمیں تو خیال میں عشق تھا، ہم تو بڑے دور ہیں، کم از کم احساس پیدا ہونا بھی تمہیں بہت بڑی چیز ہے، یا نہیں؟ تو خدا کر یہ احساس آپ لوگوں میں پیدا ہو، اور یہ احساس پیدا ہو کر حقیقت بنے انشاءاللہ۔ آؤ سب کچھ شاہ پہ واریں، آؤ سب کچھ شاہ پہ واریں، نام شاہ کا لے لیا ہے، 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 نام شاہ کا لے
الحزن ألا يا دار لا يدخلك الحزن ولا يذهب بساكنك الزمان ألا يا دار لا يدخلك الحزن ولا يذهب بساكنك الزمان. یہ عربی شعر ہے، اس کا مفہوم ہے اے وہ جگہ تجھ میں غم نہ کبھی آئے، ولا يذهب بساكنك الزمان، جو تیرے گھر میں بس چکے ہیں کبھی تیرے دل سے وہ نہ نکلے. اس کا مفہوم کچھ بتا دیا ہے. ولا يذهب بساكنك الزمان، تو احساس تو جاگے گا، ہو سکتا ہے وہ حقیقت بعضوں کو نصیب ہو جائے، اور بعضوں کو نصیب نہیں ہوتی، ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی. ان کی نیت ہوتی ہے کچھ اپنا مفاد حاصل کرو، یہاں سے وظیفے لو، یہ ملے وہ ملے، یہ ملے وہ ملے. اور جس کے دل میں سچائی آتی کہ یہ ملے وہ ملے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے اگر وہ نہیں ملتے مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہاں مزہ آ گیا نا. اگر وہ نہیں ملتے مجھے کچھ نہیں، اگر وہ ملے تو سب ٹھیک ہے، وہ نہیں ملے کچھ نہیں چاہیے. خدا ایسا دل بنا دے. اگر نہیں بنا احساس تو ہوگا، ہو سکتا ہے احساس حقیقت بھی بن جائے. اس لیے ایسے ہوا ہے طریقت میں، بعضوں کو احساس پیدا ہوا، بعد میں احساس حقیقت بن گیا. ان کو نبی کریم کی زیارتیں شروع ہو گئیں، نبی کریم سے بات چیت شروع ہو گئی. یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے جس سے آقا بات چیت کریں. ہاں جی، تو خدا کرے ایسے نصیب کھل جائے. شاہ قسم سے تیرے اندر کمزوریاں نہیں گئی ہیں. جیسے میں تجھ کو چلا کچھ حاصل تھا حاصل تجھے، پھر بھی تیرا جیسے نا وہ اب مجبوری کہنا پڑتا ہے. مجبوری، کچھ کرم اس پر ہوا ہے، کرم آگے نہیں چلتا. ابھی اتنا ہے کہ ان کا کرم کا اثر اس کو ہوتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں جیسے جو عظمت کے خلاف ہیں ان کے عقیدے کی کچھ پاس رکھتا ہے، ان کے عقیدے کی کچھ پاس رکھتا ہے. پاس جو آقا کی عظمت کے خلاف ہوں ان کا پاس رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. قرآن کریم میں، چلو حدیث میں بھئی یہ ضعیف حدیث ہے، اس میں یہ ہے، قرآن تو ضعیف نہیں ہے. قرآن میں جو آقا کی عظمت بیان کی گئی اور ایسی عظمت بیان کی، وہ بیان نہیں کرتے. قرآن میں تو بیان کرو جو کہ قرآن میں آیا ہے. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو آواز اونچی سے نہ بولیں، آواز اونچی سے بولے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. لا تروا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم بعض، جیسے آپس میں بات کرتے ہو نبی سے اس طرح بات مت کرو. تو جب ایسے نبی سے بات مت کرو تو بشرم مثلکم، جو کہ میں تمہارے جیسا ہوں، تو مثلکم نہیں ہے نا. اگر مثلکم ہوتے تو خدا یہ پابندیاں نہ لگاتا. صحیح غلط ہے؟ تو مثلکم نہیں تھے تو اس لیے پابندیاں لگائیں خدا نے کہ مثلکم. ہم کو کہا یہ کہتے ہیں، ہم نے کہا قل، آپ کہیں انا بشرم مثلکم، آپ کہیں انا مثلکم. لیکن آپ کہیں انا مثلکم، لیکن ہم کہیں گے مثلکم نہیں ہے. اگر ان سے بات چیت کرو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ہم ان کو کہیں گے کہ جو باہر سے آتے ہیں نبی کہ ان کو آواز نہ دیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اگر مثلکم ہوتے تو کیوں خدا اکثرهم لا یعقلون کیوں آواز دیتے ہیں؟ جب حتی تخرج الیہم، جب آپ نکلے وہ کیوں آواز دیتے یا محمد؟ دیکھا تو مثلکم نہیں تھے نا. تو مثلکم بن کے آئے ہیں تم کو سکھانے کے لیے. جیسے تم وضو سوتے ہو تو وضو ٹوٹتا ہے، تو مثلکم بن کے آئے کہ تم، میں بھی بشر ہوں تم بھی بشر، سوتے ہیں، اب اٹھ کے وضو کرو. تم نے کیا نہیں کیا، بھی سویا. لیکن آقا وضو نہیں کرتے تھے. کیوں؟ آپ مثلکم ظاہر بنے ہوئے تھے، مثلکم تھے نہیں تھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سوتا ہے؟
اور نبی جی اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے ہوئے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے وہ بھی نہیں سوتے ہیں. وہ تمہارے لیے سوتے تھے کہ تم کو سکھانا تھا، اس لیے تم اٹھتے تھے، تم کو وضو کراتے تھے، خود وضو نہیں کرتے تھے، سیدھی نماز میں اللہ اکبر کہہ لیتے تھے. دیکھا، اللہ کھاتا پیتا ہے؟ اللہ نہیں کھاتا پیتا. نبی کریم نے مکہ میں 41 دن نہ کھایا نہ پیا، کیونکہ اللہ کے نور سے بنے تھے. نہ کھایا نہ پیا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ کھایا نہ پیا. اور کہتے تھے ان کو ایکم مثلی، میری طرح کو یہ کھانا پینا چھوڑ دے پھر ٹھیک ٹھاک رہے. اپنی حقیقت کی کیا میں مثلکم تو ہوں، لیکن اصل میں مثلکم نہیں ہوں، میں کوئی اور ہوں. یہ اور قابل غور، یہ اور قابل غور، یہ اور قابل غور نہیں. اور کہتے تھے ایکم مثلی، کو ایسا کر کے دکھایا کہ کھانا پینا چھوڑ دے. کیونکہ صحابہ 1-2 دن چھوڑا غشی آنے لگی. آپ کا تم کھاؤ پیو، مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے، میری طرح نہیں ہو سکتے. دیکھا، تو آپ کھانا پینا سکھاتے تھے ہم کو، تو خود بھی کھاتے تھے. یہ کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے. تو پھر کو کھانا پینا پڑتا تھا نا، تو تمہیں سکھانے کے لیے، ورنہ ان کو ضرورت نہیں تھی. اسی مکے میں چھوڑ کے دکھایا. اس لیے محبت والے کے الفاظ ہیں، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا. وہ چاہے کہیں تم نہ کہو، تم غور کرو. یہ بشر کی صورت میں ہے. وہ کیا شعر ہے؟ یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر. کیا پیشاب شفا تمہارا ہے، ہاں پیشاب شفا تمہارا کا ہے، ہاں پیشاب شفا شاہ. کوئی بشر و پیشاب پلیت ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، ظاہر بات ہے پلیت ہوتا ہے. لیکن آقا کا پیشاب شفا تھا، حوض کوثر سے افضل تھا. کیوں؟ اس کی مثال نہیں بنتی لیکن سمجھ کھل جاتی ہے. شہد کی مکھی کسی جو اندر سے نکلتا ہے اس کو غلاظت کہتے ہیں، شہد شفا کہتے ہیں. کیوں شفا کہتے ہیں؟ کہ اس کا مادہ پھول ہے، پھول کھاتی ہے تو پھر اس کے اندر سے شفا نکلتی ہے. اس کا مادہ پھول ہے، پھول کھاتی ہے. آقا کا مادہ پھول سے بڑھ کے ہے. آقا کا مادہ نور الہی ہے. آقا کا مادہ نور الہی ہے. اس لیے ایک واقعہ ایسا پیش آیا جن کی عقل خدا نے مار دی، یا ذلیل کرنا تھا، نبی کی عظمت کو نہیں پہچانے. تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر سے پیشاب کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا لوگوں سے بات کرو، کلم الناس علی قدر عقولہم. تو اپنا پیشاب آپ خود تواضع کی صحابہ کو کہتے خود پھینکنے آئے. دیکھا برتن میں پیشاب نہیں تھا. تو آپ نے کہا یہ پیشاب کی درگاہ ایک عورت ادھر بیٹھی تھی. اس نے کہا میں آئی، مجھے تو نہیں پتہ پیشاب، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں سمجھی پانی پڑا ہوا ہے، میں نے پی لیا. تو آپ نے کیا کہا؟ یہ پیشاب تھا، آئندہ پوچھ لینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے کہا لن تشتکی بطنکی بعد الیوم ابدا. تحقیق کے الفاظ ہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری لگے. کیونکہ وہ پیشاب آقا کا تھا، وہ عام انسان کا نہیں تھا. اور آقا کا مادہ اس سے تشبیہ نہیں دیے، تشبیہ سمجھانے کے لیے دیے کہ شہد کی مکھی سے جو نکلتا ہے اس کا مادہ پھول ہے، وہ شفا ہوتا ہے. تو آقا کا مادہ نور الہی ہے، حوض کوثر سے پیشاب افضل تھا. لیکن خدا نے ان کی یہ بات کو کھلا کرنا تھا، تو آپ نے اس کو کہا آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی. تو خدا کرے یہ پیشاب ہم آپ کو نصیب ہو انشاءاللہ تعالی. تو یہ حدیث شریف ہے، یہ عام بات نہیں ہے. تو آپ کا مادہ نور الہی تھا، اس لیے آپ کے اندر غلاظت وغیرہ نہیں تھی.
جیسے شہد کی مکھی کا پھول مادہ ہے، غلاظت نہیں ہوتی، لیکن ظاہر آپ نے سکھانا تھا تو لوگوں کو سکھاتے تھے. چلیں کچھ سمجھ میں آئے؟ اگلی بھی گئی. وہ ساری رات سناندا رہا سو بولتا زلیخا مرتی عورت کو تیرا بیڑا غرق. میں ساری رات سمجھانا رہا زلیخا مرتی کی عورت، وہ نہیں کرنا بھائی. ہاں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. کھڑا کیتا عرشات نبیانو، کھڑا کیتا عرشات نبیانو، دیوڑ سلامی شاہ جنو. کھڑا کیتا عرشات نبیانو، دیوڑ سلامی شاہ جنو. کھڑا کیتا عرشات نبیانو، دیوڑ سلامی شاہ جنو. قوال بخشا گیا. قوالی آقا کو پسند نہیں ہے، لیکن نبی کی تعریف میں آقا جی کے میں جھوم جاتا تھا، لیکن دل کا سچا تھا، عام قوالوں کی طرح نہیں تھا. تو ہم نے آقا سے جیسے مناسبت تقاضۂ کرم سے پوچھا کہ میں عزیز قوال سے تھوڑی محبت رکھتا ہوں. اللہ کیونکہ اس نے سین ایسے کھینچے ہیں کہ صورت انسان نور یزداں، صورت انسان نور یزداں. اور دوسرا سے نقشہ کھینچا کہ اس کے سر اس کے قدم میں، اس کے سر اس کے قدم میں، اس کے سر اس کے قدم، اور سب کے سر آقا کے قدم میں، کہ اتنے سر بن کے ایک محمد بنتا ہے. تو آقا جی سے کچھ تقاضۂ کرم میں معلومات لی، تو آپ نے کہا کہ قوالی تو جیسے بتایا ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن ہم نے معاف اس کو کیا اس لیے کہ قوالی کا ہے، لیکن ہماری محبت میں وہ سچا تھا، ابھی وہ راحت میں ہے. قوال سارے قوال نہیں ہوتے، وہ آقا کی محبت میں واقعہ تھا. تو وہ ایسا ہی منظر کھینچتا تھا. اس کے قدم سنا ہوگا آپ نے، اس کے سر اس کے قدم، اس کے سر اس کے سارے سر جھک کر آقا کے قدم سے سارے سر جھک کے ایک محمد بنتا ہے. اس نے کہا ایک محمد نہیں بنتا ہے بھائی، محمد علیہ السلام بہت دور ہے. ویسے کیونکہ عیسیٰ السلام کہتے ہیں لست اہلا ان احمل حذاءہ، میں اس چیز کی بھی لائق نہیں ہوں محمد مصطفیٰ کے جوتے اٹھاؤں. اور قرآن شریف میں جو یہ عظمت کے خلاف ہیں، قرآن سے بھی جو ثبوت ملتا ہے، توحید بیان کرتے ہیں، آقا کی عظمت نہیں بیان کرتے. جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوطور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو قرآن میں آیا فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتے اتار کے چلو، تم ایک پاک بستی میں چل رہے ہو، اللہ کا سامنا کرنا. ابھی اللہ کا سامنا نہیں بھی کیا تھا، جوتے خدا نے پہلے اتروا دیے تھے. یہ قرآن ہے. اور نبی کریم اتنے لاڈلے تھے، جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کو قبول تھا. تو یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ کیوں نہیں یہ باتیں کرتے؟ ان کے دل میں مرض ہے، اس لیے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو کیا، ان کا برا حال ہے. نبی کریم نے خود میلاد شریف کروایا. اگر میلاد نہیں کہتے تعریف خود کروائی آپ نے. حسان ابن ثابت کو ممبر پر چڑھایا، وہ تعریف کرتا تھا، آپ دعا دیتے تھے. ہاں جی. اور لڑکیوں نے گیت گائے جب نبی کریم مدینے میں داخل ہوئے، طلع البدر علینا، یہ تمہارا اسرار ایک عذاب میں خدا نے ڈالا ہوا ہے. یہ سب کچھ تھا، لیکن نبی کی تعریف کو پسند نہیں کرتا تھا. اس اسرار کو یا بدبخت کو کہو یا جو بھی کہو، تم فیصلہ کرو کہ جب نبی کریم نے خود اپنی تعریف کرائی، کم از کم جو انہوں نے خود کرائی وہ تو کرانی چاہیے تھی. کبھی نہیں کرائی اس نے، کبھی نہیں کرائی اس نے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، تقاضا کرم مصطفیٰ سے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے رکھتے ہیں. خدا نے اس کا سارا علم ضائع کیا، اس کو بدترین صورت میں دکھایا. اور انشاءاللہ اگر میں سچا ہوں، یہ چیز سچی ہے، تو پتہ کریں. کس سے پتہ کریں؟ نبی کریم کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے؟
نہیں آ سکتا۔ تو نبی کریم نے یہ باتیں دکھلائی ہیں۔ بتاؤ، جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ میں نے جھوٹ بولنا، اسی میں چاہتا ہوں یہ بات جو اسرار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہٹ جائیں اسرار سے، اس کی تعلیم کو جہنم میں پھینکیں، ایک طرف کریں۔ جو نبی کریم کی عظمت کا قائل نہیں تھا، نبی کریم کی تعریف پسند نہیں کرتا تھا، ہاں جی، خدا نے اس کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کے پاس دیکھو چینل بھائی دکھاتے ہیں کوئی تسبیح نہیں پکڑتا، حالانکہ تسبیح سنت ہے، نبی کریم کے ہاتھ میں دیکھی گئی ہے، ہاں جی۔ جب نبی کریم کے ہاتھ میں دیکھ گیا، ایک اور گیٹیوں پہ پڑتی تھی۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ گیٹیاں یہ تسبیح ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے کہا اس سے بہتر بتاؤں، منع نہیں کیا کہ گیٹیاں نہ پڑھ، کوئی الفاظ بتائے۔ تو تسبیح سے تو منع نہیں کیا، یہی تسبیح گیٹیاں پڑھنا تسبیح کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں یہ باتیں ان کے کانوں تک پہنچے، اسرار سے وہ ہٹیں اور نبی کریم کی عظمت کے قائل بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ان کے دل اس طرف پلٹ آئیں عظمت رسول کی طرف۔ یہ میرا فرض ہے، جو چیز رسول سے ثابت ہو جائے، آقا جی سے، وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں امانت۔ کچھ امانتیں میں نے ابھی تک نہیں پہنچائی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ان کی اجازت آقا نے نہیں دی، بتا دیا ہے۔ جیسے تم اقبال کی تعریف کرتے دوسرے کرتے ہوں، تو اقبال نے خدا کے کلام کی توہین کی۔ اقبال نے کیا لکھا؟ بال جبریل لکھ کے اس فرشتے کی بے ادبی کی جو عاشق رسول تھا، جس کی خدا تعریف کرے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی زبردست قوت والا، مطاع امین، بہت فرمانبردار ہے اور امین فرشتہ ہے۔ اور آقا جی کے اتنے عاشق تھے، جب آقا جی براق پہ تھے تو کچھ وہاں جہاں رکاب پاؤں کی جگہ ہوتی اس جگہ کو پکڑ کے کھڑا تھا۔ کتنی شان ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، ہاں جی۔ تو اس کی بے ادبی کی، اور خدا نے کہا یہ کافی ہے۔ قرآن نے وما علمناہ الشعر وما ينبغی له، ہم نے شاعری نہیں سکھائی ان کو۔ اچھی چیز ہوتی تو خدا کہتا شاعری سکھائی ہے، صحیح نہیں؟ خدا نے کہا شاعری نہیں سکھائی، قرآن کے الفاظ ہیں، ابن اختلاف نے وما ينبغی له، اور نہ ان کی شان شاعری کریں، تو بری چیز ہے نا۔ ہاں یہ ہے کہ اکا دکا شعر آپ نے کہے، یا شعر آپ نے کہے اللہ کی حمد میں، اور شعر آپ نے کہے نبی کی تعریف میں، وہ شعر نہیں ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہے کہ قرآن اور نبی کی تعریف کرتا ہے، ہاں جی۔ تو نبی کریم نے خود بھی اپنی تعریف کروائی ہے، وہ شعر نہیں کہیں گے۔ ہاں یہ کہا ان من الشعر لحکمہ، شعر میں سے کوئی شعر اچھا ہوتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن شاعری کو فروغ دینا، چینل دکھانا، شاعری فلانا مر گیا، دھماکہ مر گیا، یہ شاعری کرتا تھا، یوں کرتا تھا۔ شاعری میں اگر نقص نہ بھی ہو، جو قرآن کے پڑھنے میں برکت ہے شاعری میں ہو سکتی ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ جو درود پاک کے پڑھنے میں برکت ہے شاعری میں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ جب خدا نے مذمت کی، قرآن نے مذمت کی، نبی نے مذمت کی، تو کبھی شاعروں کا ساتھ نہ دیں، نہ ان کو قبول کریں۔ اور دنیا کا بدترین اور طریقت وان کے لیے ملعون اگر ادارہ ہے یہ BBC ہے، شیطان۔ یہ ان لوگوں کا تاثر دیتا ہے، لوگوں کو جنہوں نے خدا کو گالیاں دی۔ کافر اپنے بت کو گالیاں نہیں دیتے، تعریف کرتے ہیں، ہاں جی۔ تو اس غالب نے اس کا شعر لوگوں کو سناتے ہیں، تاثر دیتے ہیں۔ اس نے کہتے مسجد میں گندگی دیکھی تو بھونکا، کا خدا بھی کا کھانا خراب ہے میری طرح، ایسا بولنا چاہیے تھا، خدا کی اتنی بڑی بے ادبی کرنی چاہیے تھی۔ اس کے شعر لوگوں کو سناتے ہیں، تاثر دیتے ہیں۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، میں بیمار ہوں، زیادہ بول نہیں سکتا۔ مطلب ہے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیم سے نہ ہٹیں۔ جس تعلیم میں نبی کی تعلیم موجود ہو اور قرآن موجود ہو، تم کو دوسری تعلیم کی ضرورت نہیں۔ تو ان شاعروں کا ایسا برا حال ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی له، کہ ان کو ہم نے شعر نہیں سکھایا، ان کے لا کر کتنی مذمت ہے۔ کہ والشعراء یتبعهم الغاوون، ان کے پیچھے سرکش چلتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں، زبانی باتیں ہوتی ہیں۔ اقبال نے بکواس کی، ہے جی، عذاب میں خدا کے پڑا ہوا ہے، اور کسی تحقیق کرنی ہے تو تحقیق کرے حضرت محمد مصطفیٰ سے، ان کی شکل میں شیطان نہیں آتا۔ اور اگر وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد تحقیق کی ضرورت ہے، اس کے بعد کوئی تحقیق کرو پھر مسلمان نہیں ہے۔
اس لیے میں یہاں ٹھوس باتیں کرتا ہوں، یہاں پڑھے لکھے آتے ہیں، کبھی شاعروں کی باتیں نہ سنیں، چاہے نقص نہ بھی ہو، قرآن کے برابر سے برکت نہیں ہو سکتی۔ نبی جی کہتے جو قرآن پڑھتا ہے دعا نہیں مانگتا، خدا دعاؤں والوں سے زیادہ اس کو دیتا ہے۔ بتاؤ، جو درود شریف کثرت سے نبی پہ پڑھتا ہے، ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تم چاہتے تمہاری آنکھ سے زیادہ قریب ہو جاؤں سے؟ کہا ہاں، تو اللہ نے کہا نبی پہ درود پر میں آنکھ کی سیاہی سے بھی آگے آ جاؤں گا۔ اللہ کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیان ہو عظمت سلطان مدینہ۔ دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے۔ سلام آپ پر تاجدار مدینہ، درود آپ پر، سلام آپ پر۔ علیہ وآلہ صلو 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 علیہ وآلہ۔ کھڑا کیتا عرشات نبیانو، کھڑا کیتا عرشات نبیانو، دیوڑ سلامی شاہ جنو، کھڑا کیتا عرشات نبیانو، دیوڑ سلامی شاہ جنو، مارن سلوٹا سب نبی، مارن سلوٹا سب نبی، مارن سلوٹا سب نبی۔ وہ ضرور تو نہیں مارتے ہوں گے، یہ عبارت ہے جس کا مفہوم ہے کہ آقا جی کے سامنے یعنی جھکے ہوئے تھے، سلامیاں کر رہے تھے تو سلوٹ کہہ دیا کہ وہ تمہاری طرح کہنا، ادھر سلوٹ تو نہیں ہوتا تھا، ایسا تو نہیں ہوتا، وہ اور طرح تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے سلوٹاں نہیں ہوتی ہیں ان کو۔ اچھا خیر چلو، سانے مطلب نکال لیا جی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ مارن سلوٹا سب نبی، مارن سلوٹا سب نبی، مارن سلوٹا سب نبی، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ہے خدا دیا تے شہادیاں، ہے خدا دیا تے شہادیاں، میرے شیخ جی نل یاریاں، ہے خدا دیا تے شہادیاں، میرے شیخ جی نل یاریاں، وچ کار دو اللہ کی نعمت ظاہر ہو، قرآن ہے فحدث، اس کو بتاؤ کرو تاکہ تم کو خوشی ہو۔ اگر میری نسبت ان سے مضبوط ہے، تمہاری نسبت میرے سے مضبوط ہے تو ان سے مضبوط ہوگی کمزور؟ اگر میری نسبت ان سے مضبوط ہے، تمہاری نسبت میرے سے مضبوط ہے تو مضبوط ہوگی کمزور؟ اگر خدا نخواستہ میری نسبت کمزور ہے تو تمہاری بھی کمزور ہوگی۔ تو ہماری نسبت کا جو کہ رب کی نعمت کو ظاہر کرو تو کچھ شعر لکھے ہیں جنید نے، اس نے
2 لاکھ اس کو مل گئے، اس کو کیا چاہیے وہ اور بھی لکھے، لیکن وہ بات آقا جی نے کہی ہے کہ محمد کے امین سے کہو تو وہ شعر کچھ پڑھ دو اور تم کو خوشی ہو اس سے کہ آقا نے محمد کا امین مجھے کہا ہے۔ اگر میں ان کا امین ہوں پھر تم بھی ان کے ساتھ ہی ہو انشاءاللہ۔ آسماں والو سنو اور سنو اہل زمین، 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 رب نے بھیجے ہیں کرم یہ محمد کے امین، رب نے بھیجے ہیں کرم یہ محمد کے امین، رب نے بھیجے ہیں کرم یہ محمد کے امین، آئے پیغام شاہ کی یہ خاص عطا، آئے پیغام شاہ کی یہ خاص عطا، شاہ مخاطب یوں کرے اے محمد کے امین، شاہ مخاطب یوں کرے اے محمد کے امین، شاہ مخاطب یوں کرے اے محمد کے امین، جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما هو اہلہ، اللہم ابلغہ منا السلام واردد علینا کرما وفضلا واحسانا وعفوا منہ السلام واجعل سلامہ علینا فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین، امانا ظاہرا باطنا دائما ابدا من کل سوء ومن کل مکروہ ومن کل معصیۃ ومن کل عدو ومن کل مرض ومن کل مصیبت فی الدین والدنیا والآخرہ، فی الاہل والجسد والمال والولد والمسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی صلاۃ کاملۃ سلم سلاما تاما علی سیدنا عظیمنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد ان شاء الله الذي تنحل به العقد ان شاء الله الذي تنحل به العقد ان شاء الله وتنفرج به الكرب ان شاء الله وتنفرج به الكرب ان شاء الله وتنفرج به الكرب ان شاء الله يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمین۔ ہر قبولیت کی نشانی ہوتی ہے، ہاں جی، تو ان دنوں میں بھائیوں سے ہدیہ نبی پاک کو ہدیہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ علامت قبولیت کی ہے۔ تو شب معراج جو آقا کو ہم ہدیہ کریں گے، تو جو پڑھا گیا ہے میں آپ کو سناؤں، آپ کو خوشی ہو۔ شب معراج 27 رجب کی خوشی میں بھائیوں نے جو پڑھائیاں کی ہیں وہ پیش خدمت ہے، وہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف 1400 کھرب
1 ارب 50 کروڑ 10 لاکھ 12,000 اتنا پڑھا گیا. یہ علامت قبول کی ہے نا، توفیق ہو جاتی ہے. اچھا یاسین شریف 300 ارب کھرب ماشاء اللہ 1400 کھرب 3 ارب 1 کروڑ 20 لاکھ 60,000. کل شریف ہدیہ کے لیے 10 لاکھ کھرب 500 ارب کھرب 99 ارب 88 کروڑ تقریباً ماشاء اللہ. درود شریف 10 لاکھ کھرب 500 ارب کھرب 94 ارب 98 کروڑ. تو میں ہدیہ کرتا ہوں، دعا کریں اللہ قبول کرے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. اللہم صلی اور سلسہ بہاد القراء یا رحمن سید الوجود اللہ عین الوجود اصل الوجود خیر الوجود سر الوجود اجل ہدیۃ واسع مبارکا الی روح الشریف آمین وصلی اللہ علیہ سیدنا. کتنی بڑی قبول کی علامت ہے، اتنا پڑھا گیا. جی ان کو ضرورت تو نہیں ہے، یہ ہماری تمہاری ضرورت ہے، یا ان کو ضرورت ہے نہیں، ہماری تمہاری ضرورت ہے. اور قبولیت کی نشانی کہ جس عمل میں توفیق ہو جائے. تو تمہارا سلسلہ ادریسیہ اتنا مبارک ہے کہ آقا جی کا اس میں بڑا دخل ہے. اس دخل میں جیسے یعنی امین محمد کے امین کہتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے اور کئی دفعہ کہا ہے اللہ. اس لیے وہ بھی تم کو سنایا ہے کہ اگر میری نسبت ان سے مضبوط ہے تو تمہاری بھی مضبوط ہے. خدا کے جو کرم کے تقاضے انہوں نے جاری کیے ہیں یہ ہمیشہ جاری رہیں. شاہ مخاطب یوں کرے اے محمد کے امین. شاہ مخاطب یوں کرے اے محمد کے امین. اے محمد کے امین تا حشر شیخ ہے آپ. اے محمد کے امین تا حشر شیخ ہے آپ. آپ کو شاہ نے کیا جگ پہ یوں تخت نشین. آپ کو شاہ نے کیا جگ پہ یوں تخت نشین. شاہ مخاطب یوں کرے اے محمد کے امین. آئی معراج کی رات ایک طرف رب عظیم آئی. مشتبہ شعر نہیں پڑھنا، وہی پڑھ رہا ہے. شمائل بولا تھا سمجھانا غلط فہمی ہوتی ہے. کدھر ہے شمائل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، ہم کوئی بات پوچھتے ہیں بتا دیتے ہیں. لیلۃ المعراج نبی کریم تھے اور خدا تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا. کہتے تھے اگر ہوتا کوئی تو ابو بکر اور عمر ہوتے، یہ بھی بتایا ہے. تو کوئی نہیں تھا. اور فرمایا کائنات کی حرکت رک گئی اور سارے لوگوں کو خدا نے سلا دیا. یہ نہیں خبر ہے، یہ نہیں سنی ہوگی، سن لیں میرے سے. یہ بھی بتایا کہ ساری کائنات کی حرکت رک گئی اور سارے لوگوں کو خدا نے سلا دیا. جو آپس میں ان کی گفتگو ہوئی جتنی ہوئی وہ خدا جانے اور حضرت محمد مصطفیٰ جانے. یہ جو نقشہ کھینچتے ہیں کعبہ قوسین اور یہ کسی تفسیر کا اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے آپ بنے، جز وجود پاک رب العالمین۔ ادھر کعبہ کا اوثان کا ایک سمجھانے کے لیے ہے، وہاں کعبہ کا اوثان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نور سے بنے ہوئے تھے۔ جب نور سے بنے ہوئے تھے ان میں دوری کہاں تھی؟ تو یہ چیزیں بڑے بڑے علماء کرتے ہیں اور گڑبڑ کرتے ہیں بیچ میں، اور یہ سمجھانے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ سمجھانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ جس کو فیض ہو اس کو سمجھ فیض سے آتی ہے، اس کی زبان کو تالا لگ جاتا ہے۔ ہاں وہ یہی کہہ سکتا ہے جو میں کبھی کہتا ہوں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ کیا ہے مگر وہ کیا نہیں، ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے، جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے۔ کوئی کر سکتا ہے جب بارش برسائے جب روک دے؟ آقا کرتے تھے، کر کے دکھایا، کر کے دکھایا۔ چلتے تھے، کوئی آج کرے یا کل کرے، کر کے دکھائے۔ مر جائیں سارے سائنسدان کتے جو نبی کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، نہیں کر سکتے۔ جب چلتے تھے بادل خود آ جاتا تھا، ساتھ چلتا تھا۔ کوئی کر سکتا ہے، کرا سکتا ہے۔ جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خاطب یوں کرے اے محمد کے امین، شاہ مخاطب یوں کرے اے محمد کے امین، اے محمد کے امین، آپ اللہ کی عطا، کے امین آپ اللہ کی عطا، آپ آقا کا کرم، آپ تحفہ حسین، آپ آقا کا کرم، آپ تحفہ حسین، مخاطب یوں کرے اے محمد کے امین، شاہ مخاطب یوں کرے اے محمد کے امین، اے محمد کے امین، آپ معشوق حسن، محمد
عظیم آپ معشوق حسن آپ میں عشق حسین آپ الفت کے نگیں آپ میں عشق حسین آپ الفت کے نگیں شاہ سچی محبت ہو اس کا جواب تم کو ملے گا. سیدنا حمزہ یہاں سے ہو کے گئے ہیں, امام حسین بھی آئے ہیں یہاں. پرانے مانیں گے نئے سوچیں گے, سوچتے رہیں ہمیں تم سے کیا اور ان سے کیا. اور اب بھی وہ آئیں گے, کہاں اپنے مہمان بھیجیں گے, کہا تم بھی اپنے مہمان بھیجو, تو کچھ ہم بھی بھیج رہے ہیں مکے مدینے آقا جی کے پاس انشاءاللہ تعالی. ابھی وہ آئیں گے, لیکن ان کے جانے کے بعد آپ کو خبر دوں گا وہ آئے تھے. ہاں آپ خوش قسمت ہیں, بہت خوش قسمت ہیں. آقا کا بہت بڑا دخل ہے یہاں, اس لیے ہم ابو بکر عمر سے بہت محبت کرتے ہیں, امام حسن سے. ابو بکر کی بہت بڑی شان ہے. ہاں جی, آقا نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. جب کوئی عذر تھا آپ اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے تھے, نہیں پڑھ سکتے تھے. آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آگے کیا, ان کے پیچھے نماز پڑھی. جن کے پیچھے نماز اتنی بڑی کائنات کے عظیم اور خدا کے عظیم ذی القدر العظیم سے نماز پڑھی, ان کو گالیاں دینی چاہیے. اس لیے آقا جی نے کہا ان کو خدا نے سزا دی ہے, یہ اپنے کو پیٹتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, ان سزا ہے ان کو کم ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں دیتی ہیں. جن کی تعریف خدا کرے, نبی کرے, ابو بکر اور عمر حضرت نبی کریم کے روضہ شریف کے اندر ہیں, اور نبی کریم نے کہا اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے, ان کو گالیاں دینی چاہیے. نبی کریم غلط باتیں کرتے ہیں, یہ صحیح کرتے ہیں, اور کہتے امام حسن حسین سے محبت کرتے ہیں. غلط ہے, امام حسن حسین سے بری ہیں. اگر ان کا اختلاف آپس میں تھا وہ جانے, آقا جی جانے, کسی کو دخل کی کیا جب ابو بکر کا یہ ہمیں اس چیز میں اختلاف ہے. اختلاف ہے یا نہیں, حضرت عثمان سے اختلاف ہے یا نہیں, جب رسول اللہ ان سے راضی ہیں, جن سے وہ راضی ہم راضی, اس میں کیا اختلاف ہے. اس لیے اتنے بڑے ملعون اور شیطان اور زنا کاری جاری کی ہے. پہلے میں متعا کے متعلق نبی کریم کا اتفاق کا مسئلہ کہتا ہے, نبی کریم کے حدیث کے مطابق کہتا تھا. آقا جی نے کہا جس چیز میں اختلاف ہو واتبعوا السواد الاعظم, اکثریت کے فیصلے کو قبول کرو. اگر اختلاف ہو جائے, اکثریت 99% علماء اور اولیاء اس متع کو ناجائز کہتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ متع کرنا جائز ہے, جب انہوں نے اکثر ناجائز کہا اور آقا نے اکثر کہا, پھر یہ متع کرنی چاہیے. اپنی ماں بیٹیوں سے زنا کرتے ہیں, کہ زنا کرواتے ہیں اور ان کی ماں بیٹیوں سے زنا کرتے ہیں. تو آقا جی سے پھر دریافت کیا, آقا پہ جو جھوٹ والے وہ جہنم میں جگہ. آقا جی نے اب اس کو زنا قرار دیا ہے, اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کو شک کے آقا جی سے پہنچے تو یہ زنا کرواتے ہیں اپنی بیٹیوں کو, بیٹی سے. تو ہم شیعہ سنی یہاں بریلوی نہیں رکھتے ہیں, ہم رکھتے ہیں کہ نبی کریم کے ساتھ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کتنی مضبوط بات ہے. جس چیز کو نبی کریم قبول کریں اس میں اختلاف ہو نہ ہو, نبی کریم کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا, سوچنا نہیں ہے. ہاں یہ ثبوت ہے نبی کریم نے ان کو پسند کیا. جب حضرت عمر کو پسند کیا کہ نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے, ان کو گالی دینی چاہیے. آقا جی نے کہا اگر اللہ کے سوا کسی سے میں زیادہ محبت کرتا تو ابو بکر سے کرتا, کہ زیادہ محبت خدا سے پھر ابو بکر سے. ابو بکر سے محبت خدا سے زیادہ نہیں. اسی کا لو اتخذت غیر اللہ خلیلا, لو اتخذت غیر اللہ لاتخذت ابا بکر, میں ابو بکر کو اختیار کرتا. ان کے پیچھے نماز پڑھی, جن کے پیچھے نماز کسی کے پیچھے نہیں پڑھی. آقا نے کسی ابو بکر کے
ان کو گالیاں دیتے ہو اور کہتے ہم عاشق حسین ہیں، امام باڑے بناتے ہو. خدا نے مسجدیں بنائی، نبی کریم نے مسجدیں بنائی، آقا کا دل دکھاتے ہو. آقا جی کہتے ہیں اللہم اشکرک من شق علی امتی، اللہ اس پر مصیبت ڈال جو میری امت پہ مصیبت ڈالے. اشہد ان علی ولی اللہ اذان دیتے ہو، ابو بکر ولی اللہ نہیں تھے، عمر نہیں تھے. والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ، ایسی اذانیں دیتے ہو. تو جو لوگ ابو بکر اور عمر کے دشمن ہیں اور آقا ان سے محبت کرتے ہیں، قرآن کے حق میں اترا، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور قیامت تک ان ظالموں کتوں سوروں کے ہم دشمن ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اپنے بھیجے کرم یہ محمد کے امین، شاہ مخاطب یوں کرے اے محمد کے امین، اے محمد کے امین، آپ سے ہم کو ملی کے امین، آپ سے ہم کو ملی مصطفیٰ کی وہ خبر، دو جہاں میں جو نہیں، مصطفیٰ کی وہ خبر. وہ خبریں میں آپ کو دیتا ہوں جو آپ کو بخاری شریف صحیح حدیث کس کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا، قرآن میں آیا، یہ ٹھیک ایسے کہتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہہ سکتے. ہم کو ابھی آقا جی نے کہا ہے، لیکن میں ایسے کہہ سکتا ہوں. اور تمہیں مبارک ہو، میں نے کسی وجہ سے پوچھا تھا، کسی کے متعلق کوئی پوچھنا بتا دے، اس کا کھاتہ کھول دیتے ہیں. تو اس بزرگ نے نبی کریم کو دیکھا کھلی آنکھوں سے، ہوش حواس کھو دیے. ہم نے پوچھا اس کا حال ایسا کیوں تھا، کہ اس کو سیدی کامل کہتے تھے اور لوگ اس کے پیچھے بھی ایسے سے پھرتے تھے، تاریاں بھرے، سیدی کامل سیدی کامل سیدی کامل. مدینہ شریف میں تھے، ہوش حواس نہیں تھے. تو آقا جی سے پوچھا، آپ نے کہا سیدی کامل کو مرشد کامل نہیں ملا، مرشد کامل ملتا تو وہ ایسا نہ ہوتا. لیکن فرمایا اب ہم اس پر رحم ہم کریں گے. تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے واسطے جو تمہارے ساتھ ہیں شکر کریں، ان کو مرشد کامل ہے، اور مرشد کے کامل کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ بھی ہیں. اے محمد کے امی، کیا چاہیے تم کو؟ بولو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اے محمد کے امین، آپ سے ہم کو ملی، اے محمد کے امین، آپ سے ہم کو ملی مصطفیٰ کی وہ خبر، عشق ہے دل لگی نہیں، عشق ہے دل لگی نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے
نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ کہے جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما هو اہلہ۔ اچھا بھائی، میں نے بڑی ہمت کی آیا ہوں، تم لوگ سے خدا رسول کی محبت میں ملاقات کی، اور وہ حدیث فضیلت والی، اس فضیلت میں خدا کرے ہم شامل ہو جائیں، اور جو اس فضیلت میں شامل نہیں ہیں خدا ان کے دل پھیرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وجبت محبتی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری محبت لازم ان کے لیے، المتحابون فی جلالی، جو میری عظمت کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اور آگے حدیث میں کئی لفظ المتبادلین فیہ والمتجالسین فیہ، ہم اللہ رسول کی وجہ سے ان کے خرچے آپس میں کرتے ہیں، اللہ رسول کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، متجالسین فیہ یہ الفاظ کہیں تو خدا کرے ہم لوگ ان میں سے ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اس پر میں ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کو اس وقت میرے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، یہ شفقت کرنی چاہیے کہ میں تمہارے حق میں اچھا ہوں، اگر جن کو فائدہ پہنچا ہے تو ان سے ایک بھیک مانگتا ہوں خدا کے نام پر، نبی کے نام پر، جن کو فائدہ ان کا فائدہ تو ان کو مخاطب نہیں ہوں، جن کو یقینی فائدہ ہے ان سے ایک بھیک مانگتا ہوں۔ یہ طریقہ شمائل بتا دے گا۔ آقا جی کہتے ہیں اسرع ما یکون، بہت تیز دعا قبول دے، دعا الغائب للغائب، اسرع ما یکون بہت تیز ہوتی ہے، تو نبی کا دخل ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب نبیوں سے بے نیاز، نبیوں کا محتاج ہے، محتاج ہو سکتا نہیں، تو میرا بھی محتاج نہیں، اس کا کرم کے تقاضے ہیں، تو اس لیے جن کو فائدہ پہنچا ہے ان سے میں بھیک مانگتا ہوں۔ شمائل طریقہ سکھا دے گا، اور جب مجھے یاد کریں تو اس طریقے سے خدا سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو نے اس کے لرز آدمی کے ذریعے ہم کو اتنے فائدے پہنچائے، ہمیں آقا سے ملانے کے احوال بتائے، خدا کی محبت کے قریب کیا، ہمارے ایسے ایسے مسئلے حل نہ ہوتے اس کی وجہ جن کے حل ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم تم سے دعا کرتے ہیں امین کے ساتھ، تجھے واسطہ تیری ذات بے نیازی کا، تجھے واسطہ عشق رسول کا، امین کے ساتھ معافی کا معاملہ رکھنا، امین کو بخش دینا، امین پہ رحم کرنا، تقاضۂ کرم نہ روکنا، یہ میری دعا کرنا شمائل سے سیکھنے۔ یہ میں نے خدا واسطہ دیا ہے، جس کو فائدہ میرے لیے بھیک مانگنا، کیونکہ خدا بے نیاز نبیوں سے میرے سے بے نیاز ہے، تو میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شمائل سے ضرور سیکھ رہا ہوں۔ اچھا، کرم سے یہ ممکن ہوا، شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا، شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا، شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں
نہیں ہے مگر دل میں دو کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں دو کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں دو کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں دو کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں دو کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں دو کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں دو کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں دو کوئی طوفان ہو وہ کنارہ ہے ہم نہ ڈوبیں گے وہ سہارا ہے خدا ارحم الراحمین رحمت محمد ہے خدا ارحم الراحمین رحمت محمد ہے لاکھ طوفان وہ کنارہ ہے ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ ان کی نگرانی مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ ان کی نگرانی ان کی نگرانی